اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے دور میں برطانوی خفیہ ایجنسی کے پاس فون ٹیپ کرنے، خفیہ کیمرے نصب کرنے اور یہاں تک کہ اپنے طور پر جعلی ویڈیو بنانے کی صلاحیت موجود ہوتی تو شاید قائد اعظم جیسے بااصول سیاستدان جو پہلے ہی ہندوستان کی اس وقت کی سیاست سے تنگ آ کر 1930 میں لندن چلے گئے تھے اور اپنی بہن اور بیٹی کو بھی بلا لیا تھا، وہ شاید اس قدر دل برداشتہ ہوتے کہ کبھی واپس نہ آتے۔ برطانوی ہندوستان کی نہ اسٹیبلشمنٹ ہی ان ہتھیاروں سے لیس تھی اور نہ ہی اس دور کے صحافی اس قدر گری ہوئی ذہنیت کے مالک تھے کہ کسی کی ذاتی زندگی کو اچھالتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ریاست اس قدر ایسی طاقتور اور مضبوط ہوئی ہے کہ عالمی طاقتیں بھی اس کی پشت پناہ ہیں اور اقتدار کی راہداریوں میں وہ لوگ آ بیٹھے ہیں جن کا سرمایہ اور مستقبل کا تمام اثاثہ ملک سے باہر ہے اور جن کا اختیار اندھی، گونگی اور بحری قوت نافذہ کی بنیاد پر قائم ہے۔ پاکستان میں کسی موجودہ یا سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملوں کی 4 مثالیں ہیں، 2 ناکام اور 2 کامیاب۔ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان پر 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے ایک جلسہ عام میں قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ اللہ کے حضور جا پہنچے۔ آج 71 سال گزرنے کے باوجود کسی نے اس سانحے کا تمسخر نہیں اڑایا۔ اس دور میں کانگریس کے ساتھ سیاسی وابستگیوں کا ماضی رکھنے والے بے شمار سیاستدان موجود تھے، لیکن کسی ایک نے بھی اس سانحے کو بدترین سیاسی دشمنی کی نظر نہیں کیا۔ حکومت کا رویہ بھی تحقیق و تفتیش میں بظاہر مخلصانہ نظر آتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ عالمی سازشوں اور علاقائی کرداروں کی وجہ سے قتل کے اصل محرکات اور اصل قاتل تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ دوسرا قاتلانہ حملہ ایک سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو پر 18 اکتوبر 2007 کو کراچی میں کارساز کے مقام پر ہوا، جو ناکام رہا۔ تقریباً 180 لوگ مارے گئے اور 500 کے قریب زخمی ہوئے۔ پورے ملک میں سناٹا طاری ہو گیا۔ ہر کسی کی زبان پر ہمدردی اور زندہ بچ نکلنے پر اللہ کے لیے تشکر کے الفاظ تھے۔ پرویز مشرف برسر اقتدار تھا، شیخ رشید جیسے منہ پھٹ اور فقرہ کسنے والے وزراء موجود تھے، لیکن شاید اس وقت تک اخلاقی معیار زندہ تھا کہ کسی ایک نے بھی اس واقعے کو بے نظیر کا رچایا ہوا ڈرامہ قرار نہیں دیا۔ تیسرا قاتلانہ حملہ بھی بے نظیر بھٹو پر ہی 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں اسی مقام کے قریب ہوا جہاں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تھا اور محترمہ دائمی اجل کو لبیک کہہ گئیں۔ میں اس دور میں اسلام آباد میں جوائنٹ سیکرٹری محکمہ صحت تھا۔ میں نے اسپتال، اس کے آس پاس اور پوری مرکزی حکومت میں ایک سوگواری اور فکر مندی کی فضا دیکھی۔ پورے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، ایسے ہنگامے کہ جن میں ہونے والا نقصان پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان تھا۔ اس کی تفصیلات المناک سے زیادہ خوفناک ہیں، لیکن اس سانحے کے بعد ایک بھی آواز مضحکہ خیز یا تمسخرانہ نہیں اٹھی تھی۔ چوتھا اور ناکام قاتلانہ حملہ عمران خان پر 3 نومبر 2022 کو ہوا۔ جس وقت یہ حملہ ہوا اس لمحے 2 درجن سے زیادہ ٹی وی چینلوں کی DSNG وین، لاتعداد صحافی اور بے شمار کیمرہ مین وہاں موجود تھے۔ قاتلانہ حملے کی پوری ویڈیو سے معلوم ہوتا ہے کہ حملہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دونوں اطراف سے کیا گیا اور تنگ جگہ کا انتخاب کر کے ٹرک پر کھڑے افراد پر ایسے گولیاں برسائی گئیں جیسے فائرنگ سکواڈ کے سامنے افراد کو کھڑا کر کے گولیوں سے بھونا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو کوئی معجزہ ہی تھا کہ عمران خان زخمی ہونے کے باوجود سلامت رہا۔ اس واقعے کے بعد حکومتی رویے، اسٹیبلشمنٹ کی خصوصی دلچسپی اور میڈیا کی چال بازیوں نے مل کر ایک ایسا ماحول بنایا ہے جیسے یہ سب اپنی کسی دبی ہوئی خواہش کے پورا نہ ہونے پر غمزدہ ہو گئے ہوں۔ اس المناک سانحے کو ایک ڈرامہ تک کہا گیا۔ بے بسی کا عالم یہ ہے کہ عمران خان جن کے خلاف FIR درج کروانا چاہتا تھا، ان کا نام لینا ایک جرم ہے۔ یہ وہی میڈیا تھا جس نے بے نظیر بھٹو کے مارک سیگل کو لکھے ہوئے اس خط پر مدتوں پروگرام کیے تھے جس میں اس نے اپنے قتل کی ذمہ داری چودھری پرویز الہی، لیفٹیننٹ جنرل حمید گل اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ پر ڈالی تھی۔ یہ الگ حقیقت ہے کہ طاقتور قوتوں نے ان تینوں سے بھی کسی قسم کی کوئی تفتیش نہیں کی تھی، لیکن یہ سب میڈیا پر زیر بحث ضرور رہا۔ یوں تو گزشتہ 20 سالوں میں دہشت گردی کی عالمی جنگ میں حصہ لینے کی وجہ سے پاکستان میں ریاست کی پرتشدد کارروائیوں کی صلاحیت میں تقریباً ویسا ہی اضافہ ہوا ہے جیسا سرد جنگ کے دوران جنوبی امریکہ کے ممالک کی افواج نے امریکی تربیت کے تحت حاصل کیا تھا۔ امریکہ اپنے پڑوس میں کسی کمیونسٹ ریاست کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے جنوبی امریکہ کے ممالک کی افواج کی تربیت کے لیے ایک اسکول آف امریکاز کھولا تھا۔ اس اسکول کو قیدیوں پر تشدد کر کے ان کے اذہان کو بدلنے والا مینول بہت مشہور ہوا تھا۔ پاکستان میں 11 ستمبر کے بعد سے ہر وہ شخص لائق تشدد تھا جس کی ہمدردی کے جذبات بھی امریکی مخالف قوتوں سے تھے۔ گزشتہ 20 سالوں میں پاکستان میں وہ تمام مناظر عام ہو گئے جن کی کبھی یہاں صرف خبریں پہنچا کرتی تھیں اور لوگ خوف سے کانپ اٹھتے تھے۔
لاپتہ افراد تو چلی، ہنڈراس اور نکاراگوا جیسے ملکوں میں ہوا کرتے تھے۔ صحافیوں کا ریاستی قتل بھی انگولا، سسلی، کولمبیا، برازیل اور انڈونیشیا جیسے ممالک کا خاصا تھا، لیکن اب یہ مناظر پاکستان میں بھی عام ہو گئے۔ لاپتہ افراد کی فہرست طویل ہوتی گئی۔ عالمی مجرموں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرنے کا فیشن جنوبی ویتنام، گریناڈا، کوریا، فلپائن اور دیگر ممالک میں تھا جہاں امریکہ نے جنگیں لڑی تھیں، لیکن جتنے ان ممالک نے لوگ پکڑے، ہم نے ان سب کے برابر پکڑ کر گوانتانامو میں روانہ کر دیے۔ یوں ان 20 سالوں میں جو حوصلہ، صلاحیت اور بے باکی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو حاصل ہوئی ہے، اس کا سامنا اگر فاطمہ جناح کو 1962 میں، اصغر خان، مفتی محمود اور مولانا مودودی جیسے رہنماؤں کو 1977 میں اور بے نظیر کو 1980 میں کرنا پڑتا تو وہ کب کا حوصلہ ہار چکے ہوتے۔ پاکستان دن بدن ایسے ممالک میں ڈھلتا گیا جہاں بقول غالب بات پرواں زباں کٹتی ہے کہ مصداق زبان خاموش کر دی جاتی ہے۔ آج میڈیا کئی 100 گنا زیادہ آزاد ہے، لیکن صرف وہی سچ بولا جا سکتا ہے جس کی اجازت ہے، ورنہ آپ کو سرعام ذلیل اور رسوا کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے بچوں کو خوفزدہ اور آپ کو کئی دنوں کے لیے لاپتہ کر کے آپ کا سافٹ ویئر تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ ان کے چنگل سے بھاگ نکلیں تو آپ کو بیرون ملک کرائے کے قاتلوں سے مروایا جا سکتا ہے۔ ایسے حالات کبھی مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حمید نظامی اور دیگر کو نہیں دیکھنے پڑے، ورنہ شاید وہ قلم جیب میں رکھتے اور سکون کی نیند سوئے رہتے۔ ظلم تھا، تشدد تھا۔ فیض احمد فیض جلا وطن ہو کر بیروت میں اخبار نکالتے تھے۔ خاور نعیم ہاشمی کوڑے کھاتا تھا۔ صلاح الدین دہشت گرد تنظیم کے ہاتھوں شہید کر دیے جاتے تھے، لیکن بقول بہادر شاہ ظفر، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے میری محفل کبھی ایسے تو نہ تھی۔ پاکستان اپنی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ ریاستی جبر و تشدد اپنے عروج پر ہے۔ سچ کی آواز کے مقابلے میں جھوٹ کا پرچم حکومتی سرپرستی میں بلند ہے، اور نظام عدل پرسکون نیند سو رہا ہے۔ یہ جنگ کون جیتے گا، اس کا فیصلہ زیادہ دور نہیں ہے۔